پیاسے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت عشق رسول کی محبت میں جب ڈوب جاتے ہیں تو واقعی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے علماء سے پوچھو، ائمہ سے پوچھو، تفسیر پڑھو کہ اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا ہے تو ان کے قلم کی نوک سے وہی نکلتا ہے جو سینے کے اندر ہوتا ہے، اور جو سینے میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے، اور جو زبان پر آتا ہے وہی ہاتھ کی انگلی پر آتا ہے، اور جب ہاتھ کی انگلی پر آ جاتا ہے تو قلم کی نوک پر آ جاتا ہے، اور جب قلم کی نوک پر آ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ، اور تیرے تو عیب ہے، تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا اور خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ، یہ ہے عشق اعلیٰ حضرت اور عشق نبی۔ اعلیٰ حضرت نے نبی سے جب محبت کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کی محبت میں حضرت اویس کرنی کا عشق بھی شامل ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں حضرت بلال کی محبت بھی شامل ہے، اور اعلیٰ حضرت کے عشق میں مخدوم سمنا کی محبت شامل ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں غوث اعظم کی عطا شامل ہے، اور اعلیٰ حضرت کی محبت میں خواجہ غریب نواز کی عنایتیں شامل ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں مخدوم ماہمی کی کرامت شامل ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں محبوب الہی کی محبت شامل ہے۔ اتنی محبتیں آ کر جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے، سبحان اللہ، اتنی محبتیں جا کر جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو زمانہ انہیں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے اسی لیے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت بنے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ اسی لیے کسی نے فرمایا تھا چھوٹا کرنے کے کتنے اڑے رہ گئے، اعلیٰ حضرت بڑے تھے بڑے رہ گئے۔ بہر کیف جب ٹائم آئے گا تو گفتگو ہو جائے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا رب کائنات کا فرمان عالیشان ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور صفا مروہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے بھائی صاحب؟ ہاں آپ نے دیکھا ہے نا، اس میں صفا مروہ کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ یہاں یہ دیکھیں صفا مروہ، بتاؤ پہاڑی کا نام ہے کہ نہیں؟ پہاڑی ہے نا، صفا مروہ پہاڑی ہی تو ہے، میں بولا سنو، صفا مروہ پہاڑی ہے، اور تمہارے ہندوستان میں پہاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو 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 بولو، ہمارے ہندوستان میں بھی پہاڑ ہے، مدھیہ پردیش میں زیادہ پہاڑ ہے، راجستھان میں، تمہارے یو پی میں ہے، بنگال میں ہے، دنیا کے ہر کونے میں پہاڑ موجود ہے، لیکن اس کا بھی خالق تو اللہ ہے نا، اس پہاڑ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہارے ہندوستان میں، پاکستان میں، چین میں، جرمن میں، جاپان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، دیگر ممالک دیشوں میں جو پہاڑ ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا خالق اللہ ہے، لیکن دنیا کے اندر جتنے پہاڑ ہیں ان سب پہاڑوں کو نہیں فرمایا کہ یہ پہاڑ میری نشانی، ہندوستان کے اندر جو پہاڑ ہے وہ میری نشانی، بنگلہ دیش کے اندر جو پہاڑ ہے وہ میری نشانی، گجرات کے اندر جو پہاڑ ہے وہ میری نشانی، پاکستان میں جو پہاڑ ہے وہ میری نشانی، اللہ اکبر، یو پی میں جو پہاڑ ہے وہ میری نشانی۔ دنیا میں جتنے پہاڑ ہے ایک پہاڑ کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن صفا مروہ ایک ایسا پہاڑی ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا، اور فرمانے کے بعد میں یہ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ میرے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک نشانی۔ اور نشانی کس کو سمجھتے ہو؟ نشانی سمجھتے ہو؟ سمجھا دوں، آپ ہیں، آپ نے اپنے دور حاضر کے اندر اپنے اولاد کے لیے
یا مسافروں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے